Kindly subscribe our channel by clicking the red button. ناظرین یہاں پہ ایک صاحب آئے ہیں ارسلان صاحب رحیم یار خان سے. یہ سلمان بھائی کے سلمان شاہ گیلانی صاحب کے شاگرد ہونے لگے ہیں. یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں. جی جناب. واہ جی واہ. مبارک ہو جی, بہت بہت مبارک ہو جی آپ کو, ماشاءاللہ. جی ناظرین, آج آپ کو ہم نے سلمان شاہ گیلانی صاحب کے چھت پہ شوق کروایا. آئیے ان سے گپ شپ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت مانگیں گے. سلمان بھائی یہ بتائیے گا کہ کبوتروں کے ہر بندے نے ایک سکیلنگ کی ہوئی ہے کہ جی پرکھ کے حساب سے کہ جی ایسے ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے, لو فلائر والوں نے بھی ہائی فلائر والوں نے, تو اس کے بارے میں آپ کی سکیلنگ کیا, آپ کے اوپینین کیا ہے کہ کس طرح کے پر ہونے چاہیے, پنجے, آنکھ, یہ بناوٹ کیا ہونی چاہیے؟ جی فیصل بھائی, بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. یہ پرکھ کے حوالے سے فیصل بھائی یہ ہوتا ہے بھی ہر استاد کا ایک اپنا اوپینین ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہو گیا. کوئی پروں پہ فوکس کرتے ہیں, کوئی آنکھ پہ فوکس کرتا ہے, کوئی باڈی پہ فوکس کرتے ہیں. میری نظر میں جو پچھلے 20 سالوں میں کبوتر بازی میں پرکھ میں, ویسے تو پرکھ میں رسالے کتابیں بھری پڑی ہیں, جی جی, لیکن میری نظر میں جو کبوتر بازی کی سب سے بڑی پرکھ ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ ہر استاد جو ہے, ہر بندہ وہ اپنے کبوتروں کا ہی استاد ہوتا ہے. جس نے اپنے گھر میں کبوتر رکھے ہوتے ہیں اس سے بڑا ان کبوتروں کا کوئی باہر سے استاد آ کے ان کو نہیں دیکھ سکتا. جو وہ خود سمجھ سکتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پرکھ میں جو جس پر میں آپ کبوتر کو اچھا دیکھ رہے ہیں اس پر میں کبوتر غلط بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, کوئی ضروری نہیں ہے ابھی پرفیکشن میں کبوتر ہو اور پھر بھی اچھا ہو. ویسے کبوتر بازی میں ہر استاد کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ کبوتروں کو پرفیکشن میں بنایا جائے. ہم بھی پرفیکشن میں بناتے ہیں. باڈی میں کبوتر اچھے ہونے چاہیے, پروں میں اچھے ہونے چاہیے, دمیں اچھی ہونی چاہیے, آنکھ جو ہے کبوتروں کی وہ بھی اچھی, ہر چیز کو ہم فوکس تو کرتے ہیں. لیکن پھر بھی جو اس میں جو کبوتر بازی کی جڑ میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہر بندہ اپنے کبوتروں کا خود استاد ہوتا ہے. جی آپ نے بڑی پیاری بات کی, ایسا ہی ہے کیونکہ جس نے رکھے ہوئے ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے. لیکن ایسا نہیں آپ کے سمجھتے کہ آپ بالفرض کسی شاگرد کی چھت پہ جاتے ہیں تو آپ کو اسے کہتے ہیں یار یہ جانور جو ہے یہ نکال دو, یہ کام کا نہیں ہے, یہ اچھا ہے, کوئی سکیلنگ تو ہوتی ہوگی, میں اس بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کبوتر بازی میں ایک لیمٹ ہوتی ہے. ہمارے بعض شاگرد, ہمارے دوست ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ کر لیں کہ وہ 5ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو پھر ان کو ہم نے جو ہے وہ ایک طرح جس طرح سبق دینا ہوتا ہے تو وہ ان کو سمجھاتے بھی ہیں. کچھ بندے وہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بالکل بھی نہیں پتہ. پھر اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے جہاں پہ بندہ آ جاتا ہے تو پھر وہاں پہ آ کے جب آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں بھی کبوتر ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر ایک جیسے کبوتروں میں آپ جب بھی کسی کے گھر میں جائیں گے تو اس میں آپ جتنی بھی پرکھ کر لیں تو اس میں جو آخری بات ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جو وہ بندہ مالک ہے اس کو اس کا زیادہ پتہ ہے. ہاں جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ جو مرضی استاد ہے, میری ذاتی طور پہ یہی ہے رائے. باقی میں یہ نہیں کہتا بھی پرکھ ہوتی ہے, ہم بھی کرتے ہیں. میں خود جو ہے مجھے لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ میری عزت بھی کرتے ہیں. مجھے یہاں گھر لا کے کبوتر دکھاتے ہیں اور مجھ سے جوڑے بھی لگواتے ہیں ادھر آگے دوست. کبوتر روزانہ کوئی نہ کوئی ہمیں اچھے, وہ میں اپنی سمجھ کے مطابق انہیں بتا دیتا ہوں. لیکن وہ لوگ بالکل ہی جو ہے نا ان کو پتہ نہیں ہوتا. جی ایسا ہی ہے, تو سیکھنا چاہیے, تو وہ تو اچھی بات ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی سیکھنے کی گھر سے آئے تو آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ جی میں تو بالکل, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, میرے دوستوں میں, شاگردوں میں, میرے گروپ میں جو یہ چیز ہے, ہم اس میں کوئی چیز رکھتے نہیں ہیں ایک دوسرے سے. کوئی بھی اڑانے کا سلسلہ ہے کبوتر کو, جو کبوتر کی سنبھال ہے یا کبوتروں کی یہ میڈیکیشن وغیرہ جو بھی ہے وہ ہم تو بتاتے ہیں. بلکہ جو ہم سے پوچھتا ہے ہم تو اسے خوش ہو کے بتاتے ہیں یار کہ ان کبوتروں کو اس طرح کرو تو یہ زیادہ بیسٹ ہوگا. بہت اعلیٰ, ماشاء اللہ. ہمارے جو ویورز انڈیا سے ہیں انہیں تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن جو پاکستان میں ویورز دیکھ رہے ہیں ہمارے لو فلائر کا شوق رکھتے ہیں, اگر وہ کچھ سیکھنا چاہیں
اس شوق سے ریلیٹڈ تو وہ سلمان شاہ گیلانی صاحب کے گھر آ سکتے ہیں. عارف والا کی مشہور ہستی ہیں, کسی سے بھی پوچھیں وہ راستہ بتا دیتے ہیں, سب کو پتہ ہے ان کے گھر کا ماشاءاللہ. اچھا استاد جی یہ بتائیے گا, میں نے بہت سے چھتیں دیکھی ہیں, میں نام کسی کا نہیں لوں گا, بہت سے چھتیں دیکھی جن پہ عروج بہت عروج آیا, زوال بھی آیا. آپ پہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے سب پہ, زوال آتا نہیں دیکھا ابھی تک, کافی سالوں سے عروج میں دیکھ رہے ہیں. اس کے پیچھے مطلب کیا ہے, بیس کیا ہے آپ کے ذہن کے مطابق, آپ کی سوچ کے مطابق؟ جی فیصل بھائی, جو میں سمجھتا ہوں اس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ تو ہے اسٹرگل. کبوتر بازی میں یا کسی بھی کام میں جو اسٹرگل ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے. اس کے بعد نالج میں آپ کو کبوتر بازی میں خاص کر ایک چیز پہ آپ ڈپینڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کبوتر اچھا اڑانا آتا ہے تو پھر بھی آپ اپنے آپ کو ایک استاد نہیں کہہ سکتے. اگر آپ کے پاس اچھے کبوتر ہیں پھر بھی آپ اپنے آپ کو مکمل استاد نہیں کہہ سکتے. اس میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو ملانا ہوتا ہے. جو بھی استاد جن پہ عروج آیا ہے اور پھر زوال آیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے استاد جو ہیں ان پہ جب زوال آیا تو اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے جو کہ ہر انسان میں ہوتی ہے وہ غلط فہمی بھی ہوتی ہے کہ بندہ اپنی سٹرگل کو ایک جگہ پہ روک دیتا ہے اور کبوتروں میں, اڑانے میں, ہر چیز میں روک دیتا ہے. لیکن یہ اب جو ہے شوق کافی زیادہ پروموٹ ہو گیا ہے, کافی زیادہ لوگوں کو طریقہ کار اچھے آ گئے ہیں اور اڑانے میں بھی اچھے آ گئے ہیں. تو ان معاملات میں جو بندہ اپنی سٹرگل کو نہیں روکے گا اور ہر سال نئی چیز آگے کی کوشش کرتا جائے گا تو میری نظر میں وہ بیسٹ ہے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ اپنے علم کو ایک جگہ پہ روکے نہیں. جو انسان یہ سمجھ لے کہ میں نے اب کمپلیٹ علم سیکھ لیا ہے, اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں ہے, یقیناً وہ وہیں رک جاتا ہے. اور دنیا چلتی ہے آگے اسی طرح ہی چلتی ہے کہ شاگرد کچھ نہ کچھ نیا کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے جی ماشاءاللہ آپ کی. اچھا سر, ہمارے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں, لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں, ان کا تعارف تو کروائیں نا. جی یہ ہمارے بہت ہی اچھے دوست بھی ہیں اور استاد حاجی حسین علی نظامانی صاحب سانگڑ سے, سندھ سے ہیں, اور یہاں سندھ کے یہ پیجن ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں ماشاءاللہ, اور بہت پیار کرنے والے اور بہت گریٹ بندے ہیں. اور یہ ہمارے پاس اسپیشلی ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے, ہم ادھر گئے بھی تھے, بہت زیادہ ان سے پیار ملا ہے, عزت ملی ہے, اور یہ آج ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. اور باقی کبوتر بازی کے حوالے سے یہ انہوں نے ادھر میں جو میں نے دیکھا ہے انہوں نے شوق کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے. اب تو ادھر تقریباً جو یہ بازیاں لگا رہے ہیں وہ ہائی فلائر کا سسٹم ہے ادھر سارا, تو 7 کبوتر بھی اڑ رہے ہیں لگاتار کی بازیوں میں, 11 کبوتر بھی اڑ رہے ہیں, اور یہ بہت اچھا شوق کر رہے ہیں. ان کی ریکارڈز بھی ادھر بڑے اچھے ہیں. ان کی ایک مادہ جو ہے اس نے ریکارڈ بھی بنایا تھا 28 گھنٹے اور 46 منٹ کا, لگاتار اڑی تھی 28 گھنٹے اور 46 منٹ ماشاءاللہ. اور یہ ماشاءاللہ بہت ان کا ادھر نام بھی ہے. اور یہ اب آپ کو بتائیں گے آج صاحب ان سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. حاجی صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا کرم ہے. اچھا حاجی صاحب بتائیے اپنے بارے میں, اپنے سندھ کے شوق کے بارے میں. جی پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں سندھ کا صدر ہوں, مگر گریڈ ایلنس کا جو ہے وہ ہم نے بنایا تھا کراچی کے اندر, پھر وہ سندھ کے اندر آیا, سندھ میں پھر پورے پاکستان کا گریڈ ایلنس ہے. اب ہم جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا گریڈ ایلنس ہمارا بنا ہوا ہے, جس کا میں سندھ کا صدر ہوں ماشاءاللہ. اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سب پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہیں شاہ صاحب کے ساتھ بالکل بھرپور جو ہے ہماری حمایت ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں. اور باقی تو اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں آپ. جزاک اللہ جی, پوری تفصیل ماشاءاللہ بتا دی. شاہ جی نے کچھ بتائی, کچھ آپ نے بتا دی. اچھا جی, یہ میرے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں, ان کا تعارف کرائیے گا. یہ سلیم صاحب ہیں, استاد سلیم صاحب. یہ پیس پیجن کلب کے چیئرمین بھی ہیں. ان کا بھی ایک گروپ ہے, اپنا ایک کلب ہے, اور ہمارے بڑے پیار والے دوست ہیں. اور آج ہم نے ان کو بھی انوائٹ کیا ہے اور یہ بھی آئے ہوئے ہیں, اور یہ آپ کو سب بتائیں گے, آپ ان سے بھی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام.
कैसी तबीयत है भाईजान आपकी? अल्लाह का शुक्र ज़बरदस्त। अच्छा जी, बताइए अपने शौक़ के बारे में, कौन सा इलाका है, क्या शौक़ है, कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए अपने शौक़ के बारे में। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, उस्ताद मोहम्मद सलीम। मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है और मेरा जो क्लब है हमारा वो पीस विजन क्लब के नाम से है ना, तो उस हिसाब से मेरे शागिर्द भी काफ़ी पाकिस्तान में भी हैं, बाहर इंडिया में भी हैं, लेकिन पूरे मुल्क में हैं इस टाइम पे। तो हम लोग कंबाइन जो मिल के मतलब शौक़ कर रहे हैं। वैसे मेरा ताल्लुक़ हाई फ्लायर का है, तो शाहजी के साथ हम तावन पे हैं, उनके साथ हैं। हमारा जो क्लब है पीस विजन क्लब, तो हम इनके साथ भी तावन में हैं और पूरे पाकिस्तान में हमारा शौक़ है। हम लोग मैं ज़्यादातर जो काम कर रहे हैं वो मेडिकेशंस पे कर रहे हैं, मतलब पूरे पाकिस्तान में या जहाँ पे कबूतर बीमार होते हैं लोगों के जी और जिसका ट्रीटमेंट इवन डॉक्टर्स भी नहीं कर सकते, हम वहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब फ़ीस बिल्ला कह लो, हम वहाँ उनके कबूतरों का इलाज करते हैं, मतलब ट्रीटमेंट देते हैं। जो मेरे साथ एक शागिर्द हैं ज़ुबैर अहमद, जर्मनी में, मेरे साथ उस्ताद राना इम्तियाज़ भाई हैं, हम मिल के मतलब शो कर रहे हैं। तो ज़्यादातर ये होता है कि हमने कबूतर लोगों को रखने कैसे हैं, उनका सारा रख रखाव हो, उसका ट्रीटमेंट और ये सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में बड़े बड़े उस्ताद हैं, जब कबूतर बीमार होते हैं और डॉक्टर्स भी हल नहीं कर सकते, फिर हम वो हमारे से रब्ता करते हैं और हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। माशाल्लाह जी, ये तो सवाब का काम भी है जी, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा नाज़रीन, मैंने ये हाई फ्लायर्स में देखा कि हाई फ्लायर्स जो है वो लो फ्लायर को जो शौकीन है उन्हें साथ नहीं जोड़ते, लेकिन लो फ्लायर ग्रुप्स मैंने देखे हैं कि ये हाई फ्लायर्स को भी साथ जोड़ लेते हैं। यानी कि अगर कोई हाई फ्लायर चाहता है कि जी मैं इस ग्रुप में एंटर हो जाऊँ, इस ग्रुप का हिस्सा बन जाऊँ, तो लो फ्लायर वाले उसे वेलकम करते हैं। भी बड़ी अच्छी बात है जी। ये इन ग्रुप्स में लो फ्लायर और हाई फ्लायर इकट्ठा शौक कर रहे हैं जी। नाज़रीन, यहाँ पे काफ़ी मेहमान बैठे हुए हैं। अभी आपसे तारुफ हुआ 2 लोगों का शाह साहब के साथ जो बैठे हुए थे, अब बाकी जो साहबान बैठे हुए हैं इनसे भी तारुफ करवाते हैं आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहादत खान जी। अच्छा, आप किस इलाके से हैं? शहर फरीद से जी। माशाल्लाह, हाँ जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी। आप किस शहर से हैं जी? हम ऐसे गांव के हैं। इसी गांव से हैं यहाँ से? सलमान। यानी कि आप शाहजी के यहाँ पे ही शौक करते हाँ हैं? जी। सरफराज साहब, आपको तो मैं जानता ही हूँ। अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपके? जी ठीक ठाक। जी, आपका नाम? उमर सानी। उमर सानी। उमर सानी साहब, आप किस इलाके से हैं? सियालकोट से। सियालकोट से? जी जी। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। उस्ताद राना इम्तियाज़ सियालकोट से। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मोहम्मद जुम्मन निज़ामानी, टंडोला यार, सिंध। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल अली निज़ामानी, सांगड़ से। अस्सलाम वालेकुम जी। तारिक परवेज़, बट लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। अरसलान ज़हीर रहीम खान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अब्दुल समद निज़ामानी, टंडोला यार से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अशफाक कत्ती जाई। क्या नाम बताया आपने? अशफाक कत्ती जाऊँ। 31 ईबी। 31 से भी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अकतीबी जी। नाम? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सैयद अब्बास शाह, जीवन शाह। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवाब खान और बिल्ला गिलानी ग्रुप का 16 के भी मुलामा से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मोहम्मद सफदर शाह, माछीवाल जी। अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब वालेकुम सलाम। आफ्ताब चट्ठा विहाड़ी से। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नूर खान, कबूला शरीफ। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ज़ियाउद्दीन शाह जी, जीवन शाह से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नदीम अहमद जी, 33 जी। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सैयद काशिफ शाह, 15। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सुल्तान खान लखवेरा, शहर फरीद से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सैयद फ़खर इमाम, यहीं से ही। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम उस्ताद रमज़ान। ये जी उस्ताद रमज़ान साहब यहाँ पे महावत का शौक, महावत में ऐसे महावत काम करते हैं और माशाल्लाह क्रेजी है जी ये। और जी कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक है जी। और कितना मज़ा आता है शौक करते हुए? क्या मतलब क्या फीलिंग क्या होती हैं, एहसासात क्या होते हैं? ਜਦੋਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਗਰਮੀ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है जी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इनकी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई? जी सर। ऐसा ही है जी, इमरान बादल साहब। सलमान भाई, एक आखिरी सवाल आपसे है हमारे व्यूवर्स के लिए
کہ جو لو فلائر شوقین حضرات ہیں ان کے لیے اگر آپ کوئی ٹپس دینا چاہیں ہمارے لو فلائر شوقین اور جو کہ ہمیں دیکھتے ہیں, ہمارا چینل ریگولر دیکھتے ہیں, ان کے لیے. فیصل بھائی اس میں یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کبوتر بازی جو ہے وہ اب بہت زیادہ آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ بہت آگے نکل چکی ہے اور بہت زیادہ پروموٹ بھی ہو چکی ہے. اور میرے سارے بھائیوں کو جو سب سے بڑی ٹپ ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے کیجز اچھے بنائیں. کبوتر کا جو رکھ رکھاؤ ہے, کیجز, اب سردی آئی ہوئی ہے, بعض میں نے دیکھا کافی زیادہ ہمیں شکایتیں آتی ہیں ہمارے کبوتر بیمار ہو گئے ہیں, جیسے سلیم بھائی نے بھی بتایا, اور کافی زیادہ کرنا پڑتا ہے. تو اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ کبوتروں کے آپ کیجز اور ان کا جو رکھ رکھاؤ ہے, ان کی جو خوراک ہے, دانہ پانی ہے, ان کا ٹائم ٹیبل, اس پہ توجہ دیں. یہ کبوتر بازی کی ایک جڑ ہے. جی بالکل صحیح. اگر آپ کے کبوتر صحت میں نہیں ہوں گے, 12 مہینے کی آپ تیاری کریں, 1 مہینے کی تیاری کر کے آپ کبوتر بازی نہ کریں. آپ 12 مہینوں کی تیاری کریں گے تو آپ کا رزلٹ زیادہ اچھا آئے گا. کبوتروں کو گرمیوں میں, سردیوں میں ان کا دانہ پانی, ویکسین, ہر چیز کا دھیان رکھیں. اور جو ٹپ کے حوالے سے بات ہے وہ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ کبوتروں کو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ تقریباً 95% جو استاد ہیں وہ کبوتروں کو اگر تیاری میں لگاتے ہیں, اگر انہوں نے کبوتروں کو فار ایگزامپل گرم کیا ہے تو ان کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ اس کو 3 گھنٹے ہم نے ہیٹ دینی ہے, اس کے بعد اس کو آدھے گھنٹے بعد پانی دے دینا ہے, تو بس یہ ہم نے صبح گولی لگا دینی ہے اور کبوتر ہمارا اچھا اڑ جاتا ہے. کبوتر اڑ بھی جاتے ہیں. تو جو اس میں ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو کبوتر کا جو پانی کا سسٹم ہوتا ہے, آپ نے کبوتر کو دینا ہوتا ہے تو اس میں اس چیز کا دھیان رکھ لیں کہ 1 cc پانی جو ہوتا ہے وہ کبوتر تقریباً 9 منٹ میں لے جاتا ہے. اگر آپ نے 20 cc پانی دیا ہے تو وہ تقریباً 3 گھنٹے میں کبوتر لے جائے گا. لیکن 3 گھنٹے میں لے جانے کے بعد جو لوگ پھر اس کے بعد پانی دینا ہوتا ہے, اس میں کبوتر کو کی جو بیٹ ہے اس کو وہ اگر دیکھیں گے تو اس میں اگر پانی یا بیٹ کے ساتھ پانی آ رہا ہے تو اس کو کسی صورت میں بھی اوپر سے پانی نہیں دینا چاہیے. صحیح. اور جب کبوتر بیٹ خشک کرے گا تو وہ جسم سے پانی لے جائے گا. اگر اس کے بعد اس کو وہ پانی اوپر والا دیں گے تو وہ کبوتر جو ہے اپنی فٹنس لیول برقرار رکھے گا اور وہ کبوتر جو ہے وہ پرواز بھی اچھی کرے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں جی یہ بہت بڑی ٹپ دی ہے جی انہوں نے, کیونکہ یہ بیسک ہے کہ کبوتر کی بیٹ سے ہی اس کی طبیعت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی اندرون کیا چل رہا ہے, اس کے اندر وہ ہیٹ ہے, وہ ٹھنڈا ہوا ہوا ہے, وہ فٹ ہے یا انفٹ ہے. جی ناظرین, آج کا پروگرام ہم نے آپ کو دکھایا لو فلائرز کے لیے خاص, اور امید ہے کہ انہیں پسند آئے ہوں گے کبوتر. اپنے فیڈ بیک میں ہمیں ضرور بتائیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, لائک کیا کریں, شیئر کیا کریں. فی الحال کے لیے اپنے ہوسٹ اپنے دوست فیصل میر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.